السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کے سامنے غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ہم اس اپنے آن لائن لیکچر میں مضمون نویسی میں سے دوسرا مضمون والدین کا احترام پڑھیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے والدین کا احترام سے کیا ہے۔ والدین سے مراد والدہ اور والد ہے، یعنی ماں باپ ہیں، اور ان کی عزت، ان کی تکریم وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اس کے دنیا میں کتنے فائدے ہیں، آخرت میں کتنے اس کے فائدے ہیں، اور نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں، یہ ہم آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ میں جس ذریعے سے اور جس جگہ کھڑا ہوں یہ بھی والدین کی دعاؤں سے ہے اور والدین کی محنت سے ہے۔ آپ جس موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ سے یہ لیکچر سن رہے ہیں وہ بھی آپ کے والدین کی محنت کا نتیجہ ہے، تو والدین کی ہی قربانیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ تو وہ والدین جنہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا ہے وہ کیوں عزت اور تکریم کے قابل نہیں؟ تو دیکھیے اس میں ہم مشہور صحابہ کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث، اللہ کے فرامین جو قرآن میں ہیں وہ پڑھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو عزیز طلباء آپ یہ دیکھیے کہ کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ بھی کس بنا پہ ہوئی ہے؟ وہ محبت کی بنا پہ ہوئی ہے کہ اے نبی، اگر ہم آپ کو نہ مناتے تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ مناتے۔ یہ محبت کی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اس کی محبت میں یہ کائنات سجائی ہے۔ اب محبت کی پھر آگے تقسیم ہے مختلف، یعنی جس طرح ہمارے ذرائع ہیں اور جس طرح ہمارے دعوے ہیں محبت کے، اور اللہ نے پھر اس محبت کو آگے رشتوں میں بانٹ دیا ہے۔ وہ جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے محبت ہی کی بنا پر، چاہے وہ یعنی خونی رشتے ہوں جیسے ہمارے بھائی بہن، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز، یہ ہیں، یہ سارے کے سارے یہ اسی محبت کی ہی تقسیم ہے۔ لیکن اس تقسیم میں جو سب سے زیادہ حصہ ہے وہ ماں باپ کی محبت ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ماں باپ محبت کے مستحق ہے، اور ہماری ذمہ ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ماں باپ کی محبت، اور اللہ نے اپنی محبت میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ماں کے لیے رکھا ہے، اور اللہ نے جو اپنی محبت کی ہمارے سامنے جو وضاحت بیان کی ہے یا ہمارے سامنے جو مثال پیش کی ہے اس میں دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ بھی ماں کی محبت ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی محبت ہو، ماں باپ کے لیے عزت ہو، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اطاعت ضروری ہے۔ تو اطاعت ہم نے کن کاموں میں کرنی ہے ماں باپ کی؟ کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان میں ماں باپ کی اطاعت ہے۔ ہاں، جہاں اللہ کے فرامین آ جائیں یا دینی احکامات آ جائیں، اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہیں تو اس سے نہیں۔ باقی جتنے بھی یعنی دنیاوی معاملات ہیں یا جس طرح کے تعلقات ہیں ان میں کس کا؟ والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ والدین اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، مخلوق کے میں سے اپنے یعنی ایک بندے کے لیے والدین کا ہونا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور رب کی صفات میں سے صفات ہیں والدین میں سے، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، کروڑوں صفات ہیں اللہ کی، اس میں سے چند صفات جو ہیں وہ یعنی معاف کر دینا اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، لیکن ماں میں بھی اس صفت کا تھوڑا سا اشارہ ہے، باپ میں بھی اس کا اپنے جیسے اللہ اپنے بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے ایسے ماں بھی اپنے اولاد کے جو یعنی نافرمانیاں ہوتی ہیں یا جو اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتی ہے۔ اور پھر خاص کر جو ہمارے ہاں یعنی مشرقی ماں ہے، اس کا تو یعنی ایک اولاد جو ہے وہ جتنا بڑا سے بڑا جرم کر کے آ جائے
لیکن وہ ماں کے سامنے اس کا اظہار کر دے تو جہاں تک ہو سکتا ہے ماں اس کے اوپر یعنی اپنی رحمت کی چادر میں کوشش کرتی ہے کہ اس کو چھپا لے اور اپنی اولاد کی غلطی اور نادانی اور گناہ وہ کہیں اور یعنی اس کے اوپر بھی پردہ ڈالتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اور اس کی اگلی بات جو ہے وہ اولاد کی پرورش ہے۔ یہ ہم نے جو کچھ یہاں نکات بیان کی ہیں یہ اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ کو یہ مضمون سمجھنے میں اور لکھنے میں جو آپ کے سامنے ایک خاکہ ہو وہ اس طرح سے تیار ہو کہ کن دکھوں اور کن مصائب میں آ کر وہ اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت ہے وہ اولاد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے اور وہ کوئی اس میں حص و حرکت جو ہے اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پیشاب پخانا، نہ بول سکتا ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کی پہلے دن سے کس طرح ماں باپ پرورش کرتے 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 اسے ایک جوان کڑیل جوان بناتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اور جب اس اولاد کی پرورش میں انہیں اپنی خواہشات کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ یہ وہ شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا، اور جب یعنی پیغام لے کر جانے والا پیغام لے کر گیا تو اس وقت اس آدمی نے، عرب چونکہ شاعر ہوا کرتے تھے، تو جب اسے پیغام ملا کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی ہے اور تیرے لیے بلاوا آیا ہے، تو اس نے دل ہی دل میں افسوس میں سوچے کچھ یعنی اشعار پڑھے۔ ان کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ اے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تو ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تو پیدا ہوا تو ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تو یعنی کیا ہماری ہڈیاں جو ہے ہماری وہ کمزور ہوتی گئی اور ہماری کمر جو ہے وہ کمان بن گئی، جھک گئی اور تیرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ ہم نے اپنی ہڈیوں سے رس نکال کے تیری ہڈیوں میں رس بھرا، ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، تو دوڑنے لگ گیا، ہمارے ہاتھ میں حرکت وہ بالکل یعنی کمزور ہو گئے اور انہیں پکڑنے کی وہ صلاحیتیں نہ رہی اور تو طاقتور بنتا گیا۔ ایسے یعنی کچھ اشعار پڑھے اور جس کا مختصر سا مفہوم یہ ہے یعنی پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ جیسے یعنی تو جوان ہوا تو ہم بوڑھے ہوتے چلے گئے، ہماری کمر جھک گئی، تیرا سینہ چوڑا ہو گیا، ہم نے اپنی ہڈیوں سے رس نکال کر تیری ہڈیوں میں رس بھرنا شروع کر دیا، تیری ہڈیوں میں رس بھرتا گیا یہاں تک کہ تو ایک کڑیل جوان بن گیا۔ تو ہم نے سوچا کہ اب یہ ہمارے کوئی آسرے اور امید کی کوئی سہارا بنے گا، لیکن تو نے اس بات کا خیال نہ رکھا، تو چلو ہمیں نہ دیکھتا کہ میں تیرا باپ ہوں، مجھے ایک ہمسایہ ہی سمجھ لیتا۔ جب یہ اس نے سوچے، اور اس دوران جبریل علیہ السلام وحی لے کر آ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے وہ بزرگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے یہ فرمایا کہ آپ نے وہ جو اشعار پڑھے تھے پہلے وہ سنائے۔ تو جب اس نے سنایا، جس کا مفہوم یہ جو میں نے آپ کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے یہاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اور محبت دیکھیں، اس کو جلال میں آ کر اس کا یہاں سے پکڑا اور کہا اٹھ جا، آج کے بعد تیرا سب کچھ تیرے ماں باپ کا ہے۔ تو یہ دیکھیں یعنی اپنی خواہشات کس طرح قربان کرنا شروع کر دیں۔ پھر تعلیم و تربیت میں یعنی جیسے جس دن سے بچہ جو ہے وہ پہلے دن سے اسکول جاتا ہے تو ماں باپ یعنی جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ماں باپ اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ اولاد اچھا پہنے، اچھا کھائے، ان کی زندگی اچھی گزرے، ہماری یعنی اپنی کوئی ان کی فکر نہیں ہوتی، اور یہ اس کی تربیت میں اور تعلیم میں ہر طرح کے یعنی نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ سایہ، نہ دھوپ، کوئی چیز نہیں، صرف اپنی اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے اور اولاد کو کسی مرتبے اور مقام پہ دیکھنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ماں باپ اتنا کچھ کرتے ہیں تو موجودہ حالات میں دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارے ہاں حالات ہیں، ہمارے ہاں یہ حالات ہیں کہ ماں باپ یعنی اس جدید دور میں
اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا اور ماں باپ کی نصیحت کو سننا اور ماں باپ کی خدمت کرنا وہ ایک عیب سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کم از کم اسلام میں اور پھر مشرق میں اس کے قطعاً نہ ہم تعزیبی طور پر اس کی اجازت ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی، یعنی چونکہ اس طرح کے جو حالات ہیں وہ یہاں اور ہمارے ہاں پھر کیا ہوا ہے کہ موبائل، یہ دیکھ لیں کہ والدین کو ٹائم نہ دینا اور موبائل پہ زیادہ توجہ یا دیگر اس طرح کی جتنے بھی مصروفیات ہیں ان میں، اور والدین سے یعنی کنی کترانا، یہ چیزیں اس موجودہ حالات میں ہیں، اور وہ قدر و منزلت جو والدین کی ہونی چاہیے تھی، اس کا میں نے آپ کو یہاں کچھ حوالے کے طور پر بتائے ہیں، لکھے ہیں نیچے، وہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ حالانکہ والدین کی بددعا، دعا اور بددعا، والدین بددعا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ دعا ہی دیتے ہیں، لیکن چونکہ انسان ہیں کبھی کبھار ہمارے مسلسل ان کی نافرمانی کی وجہ سے اور ظلم و ستم کی وجہ سے کبھی اگر ان کے زبان سے کوئی بددعا نکل بھی جائے تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ دعا اور بد دعا یہ ساتوں آسمان کو پھاڑ کر اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر لگتی ہے۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں، ایک شخص ہے حضرت علقمہ، ان کی آخری اس میں وقت میں ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو صحابہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا کہ دیکھو اس کی ماں تو اس سے نہیں ناراض، پتہ کیا تو اس کی ماں اس سے ناراض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے اور کہا کہ اسے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ میری نافرمانی کرتا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو جلاؤ، تو لکڑیاں اکٹھی اور جلانے لگے، آگ جلی، تو اسی وقت ماں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو معاف کیا، تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ والدین کی دعا اور بد دعا کا، اور والدین کی جہاں آپ کو دنیا کی کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی وہاں آپ کو والدین کی دعا پہنچا سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم دعا کرواتے بھی نہیں، لینا تو دور کی بات ہے۔ دیکھیں دعا کروانے میں اور دعا لینے میں فرق ہے۔ دعا کروانا کہ آپ انہیں کہیں کہ ہمارے دعا کر ٹھیک ہے، ایک ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں اور آپ کی خدمت سے اور آپ کی فرما برداری سے وہ خوش ہو کر خود آپ کو دعا دیں۔ حضرت نعمان کا یہ دیکھیں کہ کہاں پہنچا سکتی ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے معراج میں اور وہاں دیکھا کہ جنت میں حضرت نعمان کی بن حارثہ کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ نعمان کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے ان سے پوچھا کہ آپ کیا عمل کیسا کرتے ہیں، وہ کون سا عمل تھا جس نے اس حد تک کہ عرب میں حضرت نعمان بن حارثہ وہ تلاوت کرتے اور جنت میں وہ ماں کی خدمت کر کے یہ مقام حاصل کر چکے تھے۔ حضرت ماں کی دعا کہاں پہنچا سکتی ہے، یہ بات چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک کسائی کا واقعہ کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ رب سے براہ راست ملاقات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، تو ایک انہوں نے پوچھا کہ آئے میرے رب مجھے بتائیے کہ جنت میں میرا ہمسایہ، میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک کسائی، فرمایا کسائی وہ اس کا کہ آپ، تو خود اللہ نے فرمایا کہ جا کر دیکھیے اس کا عمل فلاں جگہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گئے، اس نے گوشت وہاں اپنا بیچ بوچھ کے تھوڑا سا گوشت تھیلے میں ڈالا، گھر چلے گئے، گوشت بنایا، روٹی بنائی اور نوالے توڑ توڑ کے ماں کو کھلانے لگا، بوڑھی ماں، اور ماں نے وہ نوالے اپنے جب کھا لیے تو اس وقت ایسے ہی منہ سے کچھ یعنی جملے کہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کسائی سے پوچھا کہ یہ کیا جملے کہہ رہے تھے؟ تو حضرت اس کسائی نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں بوڑھی ماں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، وہ مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یعنی ماں کی دعا کہاں تک انسان کو پہنچا سکتی ہے، یہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا اور مصلی بھی ہوتا اور میں اللہ اکبر کہتا اور ادھر سے میری ماں کی آواز آتی تو میں نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات سنتا۔
یہ تھا۔ اب اس میں دو چیزیں، ایک ہے ماں اور ایک ہے باپ۔ دیکھیں جتنی مشکلات ہمارے ہاں، چونکہ ماں کا درجہ زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور باپ کا بالکل، ہمارے ہاں جتنے بھی یعنی نعت خواہ یا جس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں ماں کی شان تو بیان کی جاتی ہے، باپ کی شان، حالانکہ باپ جو ہے وہ بھی اسی طرح کی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ باپ برابر کی، بلکہ باپ زیادہ برداشت کرتا ہے، وہ کئی کئی مصیبتوں کو اور آزمائشوں کو اپنے گلے میں لے لیتا ہے اپنی اولاد کی اچھی زندگی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نوجوان کا قصہ، یعنی جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک نوجوان شکایت لے کر آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رد عمل فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور دروازوں میں سب سے اچھا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے۔ اور ایک شخص آیا کہنے لگا کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے طواف کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنے ماں کی محبت کا حق ادا کر دیا یا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ آپ نے اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جس رات آپ پیشاب کر کے اس نے آپ کو گلی جگہ پہ خود گلی جگہ پہ سو گئی اور آپ کو خشک جگہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور جب یہ رشتہ یعنی ماں یا باپ کا رشتہ اس دنیا سے چلا جائے اور انسان اس نعمت سے محروم ہو جائے تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آج ذرا کوہ طور پہ ہم کلام ہونا تو احتیاط سے آنا، کیونکہ آج آپ کی ماں کی دعائیں آپ کے پیچھے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جس کا کوئی، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اس رشتے کا یہ ایک ایسا اثاثہ ہے، قیمتی اثاثہ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور مقصد کیا تھا اختتامیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت پہ آپ کو لانا اور یہ دیکھنا کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ماں باپ کی دعا ہمیں آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کو آپ کی محنت بھی نہ پہنچا سکے وہاں آپ کو ماں باپ کی دعا پہنچا سکتی ہے۔ یہ اور کچھ یہاں احادیث کے حوالے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے بوڑھے والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ یعنی اف تک کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کسی بات پہ وہ آپ کو کوئی حکم دیں اور آپ اس کے سامنے ایسے اپنے سر جھٹکو اور ناگواری کے طور پر آپ یعنی ناگواری کا اظہار بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی وہ صبح صبح اپنے ماں باپ کو صرف نظر رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو اسے ایک مقبول حج کا، یہاں سے ہم حج کرتے ہیں ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ حج قبول ہے یا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مقبول حج کا ثواب ملے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ ماں باپ کی نافرمانی کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ دیگر جو نافرمانی اور معصیت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہاں وہ لفظ نہیں استعمال، بلکہ یہاں اللہ نے عقوق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عقوق کا مطلب کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ذرہ ذرہ کر دینا یہاں، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ماں باپ سے حسن سلوک میں، ماں باپ کے حسن سلوک سے رزق میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی دوائیں آپ کے بڑھاپے کو گھٹا نہیں سکتی، آپ کی عمر کو بڑھا نہیں سکتی، لیکن ماں باپ کی دعا اور ماں باپ سے حسن سلوک وہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کر سکتا ہے اور آپ کی عمر میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ کچھ شعری حوالے ہیں کہ سارا کے جلستے ہوئے اشجار سے بڑھ کر، سارا کے جلستے ہوئے اشجار سے بڑھ کر خود جل کے بھی اولاد کو رکھتی ہے اماں میں۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جیسے سارا کے جلستے ہوئے اشجار سے بڑھ کر خود جل کے بھی اولاد کو رکھتی ہے اماں میں۔ دوسرا شعر ہے یہ گوشت کا ایک لوتھڑا رواں چڑھا کس طرح، یہ مولانا حالی کا یہ شعر ہے
کہ یہ گوشت کا ایک لوتھڑا پروان چڑھتا کس طرح چھاتی سے لپٹائے ہر دم رکھتی گھر بچے کی ماں۔ ایک اور شعر یہ کہ ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، ماں باپ سی نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت تو جہاں خلد بری ہے۔ ایک اور یہ شعر ہے عباس تابش کا شعر ہے کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک تو یہ والدین کا احترام مضمون پڑھنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ ہم 20 نمبر کی مضمون کی تیاری کے لیے اس کو یاد رکھیں، اور اس جو مضمون کا مقصد یہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہماری تربیت ہو اور ہم اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ سے حسن سلوک کو دنیا آخرت کی کامیابی سمجھیں اور ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہر دم تیار رکھیں۔ السلام علیکم۔